السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ ہے اسم کی اقسام۔ اسم کی 4 اقسام ہیں: معنی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے۔ سب سے پہلے ہم معنی کے لحاظ سے بات کریں گے۔ معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: اسم معرفہ، اسم نکرہ۔ پہلا ہے اسم معرفہ، وہ اسم جو کسی خاص جگہ، شخص یا چیز کے نام کو ظاہر کرے تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال، قرآن مجید۔ دوسرا ہے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہا جاتا ہے۔ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو نکرہ کہا جاتا ہے، جیسے لڑکا، آدمی، عورت۔ اس کے بعد ہے تعداد کی لحاظ سے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں: واحد، جمع۔ پہلا ہے واحد، وہ اسم ہے جو ایک اسم کو ظاہر کرے، مثلا طوطا، لڑکا، مکان۔ دوسرا ہے جمع، وہ اسم جو ایک سے زیادہ اسم کو ظاہر کرے، مثلا طوطے، لڑکے، مکانات۔ اس کے بعد ہے جنس کے لحاظ سے مذکر، مؤنث۔ اس کو انگریزی میں مسکولن اینڈ فیمینن کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے مذکر، وہ اسم جو نر کے لیے بولا جائے، مثلا بادشاہ، بیٹا، لڑکا۔ دوسرا ہے مؤنث، وہ اسم جو مادہ کے لیے بولا جائے، مثلا ملکہ، لڑکی، عورت، بیٹی۔ اس طرح اور بھی اس کی دیگر مثالیں ہیں جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنایا جاتا ہو، جیسے قلم، میز، کتاب۔ دوسرا ہے مصدر۔ مصدر ایسا اسم ہے جو خود تو کوئی کلمے سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے بہت سے کلمے مقررہ قاعدوں کے مطابق بنتے ہیں، جیسے لکھنا، پڑھنا، سیکھنا وغیرہ۔ تیسرا ہے اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو خود تو مصدر سے نکلتا ہے، لیکن اس سے کوئی دوسرا کلمہ نہیں نکلتا، جیسے پڑھائی مصدر ہے اور پڑھنے والا اسم مشتق، تو پڑھنے والے سے کوئی کلمہ نہیں بن سکتا۔ تو یہاں پر تھا ہمارا موضوع۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔